صفحہ نمبر 211 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ استہزاء اور تمسخر کے معنی ہیں اہانت و تحقیر کے ارادے سے کسی کے عیب اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آئے۔ تمسخر قول سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے کنایے سے بھی، اور اس کے فعل کی نقل کرنے سے بھی۔ اگر پس پشت ہو تو یہ غیبت ہے، اور سامنے ہو تو تمسخر و استہزاء ہے۔ اگرچہ یہ غیبت نہیں ہے لیکن غیبت سے کسی طرح کم بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں۔ ابو داؤد، ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صغیرہ سے مراد مؤمن کے تمسخر پر تبسم اور کبیرہ سے مراد تمسخر پر قہقہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا گناہ چھوڑا۔ وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا نہ عمل صالحا، وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، جیسا عمل ٹڑی اغموم سبا ہوئی متشتل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ مومن کا مذاق اڑانا اور اس کے کسی عیب و نقص پر ہنسنا گناہ میں داخل ہے۔ عبداللہ بن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو نصیحت فرماتے سنا ہے جو کسی شخص کو ریح خارج ہونے کی آواز پر ہنستے تھے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: تم اس بات پر کیوں ہنستے ہو جس میں خود مبتلا ہو؟ بخاری و مسلم۔ دا مونږ ډېر زیات دغه ډول مونږ طرف ته دغه یو ټور چې یو کس دغسې چولو نو ټله یې ټورې پرېښوده چې څنګه د پاس راغی کوڅه کې ولاړو، دننه بیا ساسې خبرې کېدې د دې نو بیا لاړ. دا یعنې هر سړی کوي خو اور بیچاره هغه ته نو تو بس مرد دی نو. او د ہندوستان اڑخ ته یا پنجاب کې دا اړو بالکل څوک نیشا وای دشمن پنجاب وای دشمن چلا گیا. بلکہ احمد بولا دغه محمد بولا تبلیغ یو ډایرکټر پاتې شو تبلیغ کې وو نو دلته یونیورسټي کې نو مې ناخلم دا بیا اسلام آباد کې هغه ته نو دغسې جومات کې هغه کې بیا یو ورځ مونږ ډایرکټ ورته نه شو ویلی خو بیا دغه وکړه چې راځئ
مشوره کوو او مشوره چې داسې چې آیا صحابه کرامو څه دغه وداره و خو هغه ته خبره رسوله چې دا دغه ښه نه دی او هغه به پروا نه وه او زمونږ مولانا صاحب سره عزیز و صفا دغه پروا به یې نه وه پوه شوې په زور به یې دغه کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخت کې داسې حساب و چې جومات غالبا جمعې ورځ وه یا هر څو صفونو ته خلک ناست و داسې چا دغه شه نو حضرت عمر رضی الله عنه ټولو ته ووایي چې ټول پاسې ټول اودس وکړئ مطلب دا چې پته ونه لګي چې څوک نو دا دغه یې ورسره وکړه ټول دا سړی یوازې پاسي خو به پته ولګي حضرت عمر خو ډېر فقیه و دغه نو ټول چې څومره جومات کې کسان وو وی اودس وکړي اودس تازه کړئ چې دله هغه پټې غیب شي نو مونږ یو هټي چې ډېر دغه معاشره کې دغه ډېرو پنجاب دغه چې خداړو پر دشمن چلا گیا ہے. ایک روایت میں ان لوگوں کے انجام کی اطلاع دی گئی ہے جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ترجمہ: لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آؤ. جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ. وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح ہوتا رہے گا. ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جب ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ تو وہ آئیں گے نہیں. ابن ابی دنیا عن الحسن مرسلا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں. ترجمہ: جو شخص اپنے بھائی کو ایسے کسی گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو تو وہ عار دلانے والا اس گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا. ترمذی. ان سب روایات کا حاصل یہی ہے کہ دوسروں کی اہانت و تحقیر کرنا اور ان کا مذاق اڑانا جائز نہیں. آیت کریمہ میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ تم جن لوگوں پر ہنستے ہو اور انہیں برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھے ہوں. کسی پر ہنسنا اس صورت میں منع ہے جب کہ اس کو اذیت ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر ہنسنے سے خوش ہوتا ہو تو یہ مزاح میں داخل ہے. مزاح کی تفصیل گزشتہ صفحات میں کی جا چکی ہے. یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ صرف وہ استہزاء حرام و ممنوع ہے جس سے کسی کو اذیت ہوتی ہو. مثلا کسی کی زبان سے گفتگو کے دوران کوئی غلط جملہ یا غلط لفظ نکل جائے اس پر ہنسنا، یا کسی کے لہجے کی نقل اتارنا، یا کسی بدخط آدمی سے کہنا کہ تم کتنا اچھا لکھتے ہو. کسی دراز قامت پر، کسی پست قد پر یا موٹے پر یا حد درجہ دبلے آدمی پر ہنسنا یا کسی کے نقصان پر ہنسنا، اس طرح کے استہزاء و تمسخر سے منع کیا گیا. دیسر اداب خبرم ختم شوا. 12ویں آفت افشاء راز. کسی کا راز ظاہر کرنا بھی منع ہے کیونکہ اس میں بھی ایذا ہوتی ہے اور دوستوں اور شناساؤں کی حق تلفی ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ترجمہ: جب آدمی کوئی بات کہے اور چلا جائے تو یہ امانت ہے. ابو داؤد، ترمذی. ایک حدیث میں ہے ترجمہ: تمہاری باہمی گفتگو امانت ہے. ابن ابی دنیا، ابن شہاب مرسلن. سر قیس اب لکلی دی المجالس بالامانات 40 ولی اللہ 39 نمبر حدیث. چلے قوم دا مجالس شدین دا امانتون. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ کسی بھائی کی وہ بات جسے وہ راز رکھنا چاہے ظاہر کر دینا بھی خیانت ہے۔ مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ سے کوئی بات کہی۔ انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر کہا، ابا جان، امیر المومنین کی بات مجھ سے بیان مت کرو۔ مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ سے کوئی بات کہی۔ انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر کہا، ابا جان، امیر المومنین نے مجھ سے ایک بات کہی ہے اور میرے خیال میں جو بات مجھ سے کہی گئی ہے وہ آپ پر ضرور ظاہر ہوگی۔ انہوں نے کہا، بیٹے، امیر المومنین کی بات مجھ سے مت بیان کرو، اس لیے کہ جب تک آدمی راز چھپائے رکھتا ہے وہ اس کے اختیار میں رہتا ہے، اور جب ظاہر کر دیتا ہے تو دوسرے کے قابو میں چلا جاتا ہے۔ ولید نے کہا، کیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی یہی بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایسی بات نہیں ہے، تاہم میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان افشائے راز پر کھلے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، تیرے باپ نے تجھے خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ بہرحال کسی کا راز ظاہر کرنا خیانت ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر اس میں کسی کا ضرر ہوتا ہو، اگر ضرر نہ ہو تب بھی کمینگی کی علامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب الصحبہ میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کتاب الصحبہ چون دا دوستانو دا کم چے فیلوز دی داغی متعلق دا حقوق باسو۔ 13ویں آفت، جھوٹا وعدہ۔ جاننا چاہیے کہ زبان وعدہ کرنے میں سبقت کرتی ہے، پھر بعض اوقات نفس زبان کے وعدے کا پاس نہیں رکھتا اور اسے وفا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ یہ امر نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کو پورا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف تے چې اکثر راځي ایه الذین آمنو چې مون تلاوت کوو دې چې مونږ ډېر زیات دغه پټار دی چې دا ماته دی، آیا دا دغه خو ماتې یعنی یا به الله پاک هلته نه منې راوستي چې دا ټار مټوئ یا دا ټار اوټئ، نو آیا زه به کوم دغه کیم چرته یم؟ دا هلته خطاب دی او ډېر اعزاز هم دی، دغه هم دی چې مونږ ته الله پاک دا وایي اعزاز دی، دا اے ایمان والو دا ټار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو الله نه ویریږئ، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ نو شرط د لوگوں نے هغه ځای ودرېدل پټار دي او دا سوچ پټار دی چې الله ما ته خطاب کوي، آیا دا الله دا خطاب زه تر سم پورې زه پوره کوم یا د دې دغه کوم خلاف کوم دغه کوم؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کو عطیہ قرار دیا ہے۔ جس طرح عطیہ واپس نہیں لیا جاتا، اس طرح وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، وعدہ کرنا قرض دینے کے برابر یا اس سے افضل ہے۔ ابن ابی الدنیا ابو منصور دیلمی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس وصف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کے پکے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے کہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شخص بھول گیا۔ جب انہیں وعدہ یاد رہا اور وہ اس شخص کے آمد کے انتظار میں 22 روز تک اسی جگہ ٹھہرے رہے۔
جہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ قریش کے ایک شخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں نے نیم رضامندی ظاہر بھی کر دی تھی۔ بخدا میں تہائی نفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا، اس لیے تم گواہ رہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دی۔ عبداللہ بن ابی الخنسہ کہتے ہیں کہ میں نے قبل از نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی اور اس کی قیمت کچھ میرے ذمے باقی رہ گئی تھی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں باقی رقم لے کر آتا ہوں، لیکن میں اس دن بھول گیا۔ دوسرے دن بھی مجھے اس کا خیال نہ آیا۔ تیسرے دن وہاں پہنچا تو آپ اسی جگہ موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، بھائی تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہاں تمہارے انتظار میں ہوں۔ ابو داود۔ اسی جی کې موږ دا 3 دن سکنه نو دا ولکه هغه ول د شپې او ورځې به مو نشم ویلې دې ما ته څه دوا نشته یا به کوړه بیا پر اسې د هم دغه به دا وما مونږ خلکو لپاره چې ته مو وعده ته نو لغونې هغه وخت فوراً وعده یا دغه لږ سوچ پټار دی چې دا زه پوره کولی شم که نه شم پوره کولی مونږ دستي ووډو نه دغه خبره ده ابراہیم بن ادہم دا سیزونه مونږ ډېر معمولي مړو واده وکړه داسې نه پوره شهر پوره ما کوم میزه کومه دا کم ټیم جو واده کو کنه لکه کمټمنټ چې کو کاغه ټیم دا ورته چې زه به کوشش کوم نو ام واده کې راځي لکه لیټس آی ویل ټرای مای بیسټ کنه چې دا کار به کوم کنه کوشش به کوم نو خو پراپر واده کې را نه غلو نه راځي خو چې واده ورسره چې مثلا یو تاسو وایي چې ماله به 100 روپۍ قرض راکړي ته ورته چې ترزم در کوم دله یا کور ته دم یا در کوم یا سبا به درکړم یا هفته پس راشه در بټم دا واده شو او دا چې 100 روپۍ د چا قرض اخیستي دي کوشش وکړم چې ته پیدا شوې یا دغه شوې نو در بټم دله ورسره څه نشته. بله ورځ چې عمران خان تلو نو هغې مو ته ویې چې انشاءالله در به کړو ها انشاءالله به ته ویلو مطلب پوه شوم ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کا وعدہ کر لے اور اس کا وقت بھی مقرر کر دے پھر وہ شخص نہ آئے تو اس کا کتنی دیر انتظار کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آ جائے منتظر رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے۔ خو حاشیے کی لاندې لیکلی چې اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی سے وعدہ کرتے تو انشاءاللہ ضرور کہتے، یہی بہتر بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایفاء وعدہ کا پختہ ارادہ بھی ہو تو ایفاء کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ جائے۔ اگر وعدہ کے وقت پورا نہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنہ ماشومان سره مونږ ډېرې وعدې ته وکړه نه دا شی به دله راړم دا شی به دله راړم هغه وخت چپ شي بیا خبره دغه شي نو دا هم نه ده پټه. اگر وعدے کے وقت پورا نہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: 3 باتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری و مسلم۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ: جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ منافق کامل ہے۔ جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ منافق کامل ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے ایک ہو اس میں اسی قدر نفاق ہوگا، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، عہد کرے تو فریب دے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ بخاری و مسلم۔ ما په خیال نن سبا سیاستدان چې څومره دي د دوی غټ 2 صفات خدا دي چې یو دروغ یو وعده. اکثر دغه چې به ووایي چېرته دغه چې به راشي چې دې جومات له یا دې دغه له به دغه 50,000 روپۍ یا 1,00,000 روپۍ ورکړلې، مجال دی چې هغه پیسې ته بیا دغه شي راشي، بس هغه وخت اعلان وکړي بیا خیر خیریت نور دی. نو تعریف ته څوک نن سبا وایي چې سیاستدان څه ته وایي، نو ورته وایي چې وعده وکړي یا پوره کوي نه، او چې خبره وکړي یا دروغ وایي. ډاکټر صاحب یو ځل په سیاست باندې بیان ورکو که نه، تقریر کو حدیث شریف دی چې کانو بنی اسرائیل یسوسهم الانبیاء. نو اسی بیا تپوس کو مجمع نه کنه چې یاره دا سیاست کې کیا معنی ہے. دا یو کس پته وایي چې ډوک بوک ډوک بوک. نو کلی کې یو کس چې تپوس نه وکړو چې سیاست څه ته وایي، هغه ورته وایي چې واوړه راواوړه. یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو وعدہ کرنے کے باوجود پورا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، مگر جس شخص کی یہ نیت ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا پھر کوئی عذر مانع بن جائے گا اور وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس وعید میں داخل نہیں ہوگا. قاضی صاحب یو ځل درس کې وی چې مفتی شفیع صاحب لیکلي دي چې چا سره د ګناه واده ممکن یو ګنټه مخکې د هغه حق دی چې ورته ووایي چې زه نه درځم، چا سره د ګناه لپاره څه واده و مسره وکړي نو هم ورته وینا پکار ده چې واده خلاف ورزۍ کې رانشي. اور اسے منافق نہیں کہا جائے گا اگرچہ صورت نفاق ہی ہے، اگرچہ یہ صورت نفاق ہی کی ہے. اس لیے جس طرح اصل نفاق سے بچنا ضروری ہے اس طرح نفاق کی صورت اور اس کے شائبے سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے. کسی ضرورت کے بغیر اپنے نفس کو وعدہ وفاق نہ کرنے کے سلسلے میں معذور نہ سمجھنا چاہیے. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحسم بن التحیان سے ایک غلام عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا. اسی دوران آپ کے پاس 3 غلام لائے گئے. آپ نے 2 غلام کسی کو عطا کر دیے، ایک غلام باقی رہ گیا. اتنے میں حضرت فاطمہ ایک غلام کی درخواست لے کر آئیں اور کہنے لگی کیا آپ میرے ہاتھوں پر چکی کے نشانات نہیں دیکھ رہے؟ آپ کو ابو الحشم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اگر میں تمہیں غلام دے دوں تو یہ ابو الحسم کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی قربت اور ان کے ضعف و ضرورت کے باوجود نظر انداز فرما دیا. ایک روایت میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کا مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرما رہے تھے. اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تو صحیح کہتا ہے، جو تیرا دل چاہے وہ لے لے. اس شخص نے چرواہے کے ساتھ 80 بیڑیں پسند کی اور وہ اس کو عطا کر دی گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے بہت معمولی چیز طلب کی ہے. تجھ سے زیادہ دور اندیش وہ بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کا پتہ بتلایا تھا اور اس کا انعام یہ مانگا تھا کہ میں جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. لوگوں نے اس شخص کے سوال کو اتنا حقیر اور معمولی سمجھا کہ 80 بھیڑیں اور چرواہے کی طلب
بخل کی علامت بن گئی اور یہ واقعہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ چنانچہ کہا جانے لگا الشح من صاحب الثمانین والراعی، 80 بیڑوں اور ان کے چرواہے کے مالک سے زیادہ بخیل۔ وعدہ خلافی کی تعریف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی تعریف بھی بیان فرما دی ہے۔ ارشاد ہے، ترجمہ: وعدہ خلافی یہ نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا۔ ابو داود، ترمذی۔ یہ روایت ان الفاظ میں بھی منقول ہے۔ ترجمہ: جب آدمی کسی سے وعدہ کرے اور یہ نیت ہو کہ وہ وعدہ وفا کرے گا اور کسی وجہ سے وفا نہ کر سکے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ دے پس بیارہ جھوٹ بیان دے اور جھوٹ کافی اگد دے، مختلف جھوٹے بیان کری چی کم کم زی کے صحیح لکھا جائز دے، لکھا میاں بیوی کی درمیان شو جنگ صلح، جھوٹ بقدر ضرورت۔